آج کی ویڈیو میں ہم نے عید الضحیٰ کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح پڑھنی ہے، اور عید الضحیٰ کی نماز کا وقت کس ٹائم سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت تک باقی رہتا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے بیان کرنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس پر کلک ضرور کیجئے گا تاکہ جتنے بھی روحانی وظائف اور اسلامی حوالے سے ویڈیوز لگائی جاتی ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد اور بے حساب عطا کیا، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اسی کی خاطر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ یاد رکھیں، قربانی ذبح کرنے کا وقت 10 ذی الحج کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہے، اور عید کی نماز کا وقت 1 یا 2 نیزوں کے برابر سورج کے بلند ہونے سے شروع ہوتا ہے اور زوال شمس سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب سورج اچھی طرح ظاہر ہو جائے اور مکروہ وقت خارج ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب عید الضحیٰ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے بما زائد 6 تکبیرات کے، اور اس نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت، اور اس نماز کا باجماعت ادا کرنا یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کے بعد زیر ناف ہاتھ باندھ لیا جائیں اور اس کے بعد ثنا پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہی جائیں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں اور ہر تکبیر کے بعد 3 تسبیحات کا وقفہ کیا جائے، اور پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر قرات کریں۔ اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عموماً یہی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور دوسری رکعت میں قرات کے اختتام پر رکوع جانے سے پہلے تکبیرات زائد کہی جائیں اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع چلے جائیں، اور نماز سے فراغت کے بعد 2 خطبے دیے جائیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھا جائے، اور عام مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کی جائے اور یوم آخرت سے ڈرایا جائے، اور دوران خطبہ درجہ ذیل تکبیرات پڑھی جائیں۔ اور تکبیرات کیا پڑھنی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس پلٹتے ہوئے بھی یہ تکبیریں پڑھی جائیں، اور ہر وہ چیز جو ان تکبیرات کو سنے گی، یاد رکھیں وہ قیامت کے دن تکبیرات پڑھنے والوں کے لیے ایمان کی شہادت دے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔